وقت ہے، ٹائم ہے، ان بوڑھوں کے پاس کب ٹائم ملے گا؟ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو محفل ہوتی ہے، جو 20 25 50 لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارے کام کے نہیں؟ افسوس، جن کی عمریں ہو چکی ہے 60 سال کی، کیا یہ محفل ان کے کام کی نہیں ہے؟ کیا کریں گے گھر جا کے وہ لوگ؟ اب کون سی تمنائیں باقی ہیں بوڑھے لوگوں کی؟ کتنے بوڑھے ایسے ہیں نا، چلو جوان لوگ نہیں عمل کر پاتے ہیں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان یہاں زیادہ منہ مارتا ہے، لیکن جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں 60 سال 70 سال کے، ان کو اب دنیا کی کیا پڑی ہے؟ ابھی بھی دنیا ہے کیا؟ ابھی بھی کتنے بوڑھے ہوں گے جو بالکل صفا چٹ ہے، بالکل داڑھی واڑھی سب کچھ چھیل چھال کے رکھتے ہیں؟ کیا سمجھ کریں کہ واپس شادی کرنی، پھر سے 2 4 نکاح کرنا ہے کیا؟ جوان داڑھی سے اپنے آپ کو دور رکھے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جوانی ہے، وہ الگ سوچ رکھتا ہوگا، لیکن بوڑھوں کو کیا سوچ ہے؟ وہ ابھی بھی اپنے چہرے سے بالکل صاف سب کر کے، دین کی محفل ہو وہ چلے جا اٹھ کر کے گھر جا کے بیٹھے، کیا کریں گے گھر جا کے؟ کون سا جھنڈا گاڑنا ہے، کون سا پہاڑ توڑنا ہے بوڑھے لوگوں کو اب جا کر کے؟ ان کو تو زیادہ نیکی کی ضرورت ہے، جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہے، ان کو تو اب تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا چاہیے زیادہ کر کے۔ جوانوں کے بنسبت بوڑھے لوگوں کو زیادہ مسجد میں ٹائم دینا چاہیے، لیکن جوان بیٹھ رہا ہے، بوڑھا بھاگ رہا ہے۔ جن کو زیادہ اللہ اللہ کرنا چاہیے اس عمر میں، ان کو باہر کی پڑی ہوئی ہے، اور جن کے پاس پھر بھی ایک امیدن وقت ہے، جیسے مزاج زمانے میں کہ جوان ابھی ٹائم ہے، ان کو شوق ہے دین سیکھنے کا۔ اور جن بوڑھوں کی نمازیں چلی گئی ویسے ہی، جن کو اب تو زیادہ کر کے قضاء عمر ادا کرنی چاہیے، ان کو بس مسجد بھاگنے کی فراق ہے، کب سلام پھیرے، کب میں بھاگوں مسجد سے۔ اللہ ہمارے بوڑھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمارے ان بوڑھوں کو۔ یہ اچھی بات بھی ہے کہ جوان لڑکے آ رہے ہیں، یہ بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو سوچنے چاہیے کہ جب میرا بیٹا بیٹھ رہا ہے تو میں کیسے بھاگ رہا ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جوانوں کے دل میں ایک حوصلہ ہے، شوق ہے، جذبہ ہے کہ مجھے بیٹھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سننا ہے، لیکن ابھی ان کے پاس تو پھر بھی ٹائم ہے نا۔ ان کے پاس کب ٹائم آئے گا؟ کیا ان کی زندگی ریورس آتی ہے کیا؟ 100 سال سے 90 میں آئے، 90 میں 80 سے آئے، 80 میں 80 سے 70 میں وہ پیچھے آ رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا کرے، اللہ ان لوگوں کو شوق عطا کرے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ گھر جا کے کریں گے کیا؟ اب کیا کرنا وہاں پہ؟ ان کو تو مسجد میں بیٹھ کر کے جوان گیا سمجھ میں آتا ہے، دوست یار ہے، چلو جا کے بھائی 2 4 بیٹھے کرنے کا، گپ شپ مارنے ہیں۔ بوڑھوں کو آپ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو علم دین سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ قرآن کریم 14واں پارہ سورۃ النحل رکوع نمبر 19 آیت نمبر 90 اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سنتے ہیں آپ لوگ بارہا، ہے نا؟ کب سنتے ہیں؟ جمعہ کے دن، اور کہاں؟ خطبہ میں سب سے آخر میں آیت پڑھی جاتی ہے، ہر جمعہ کو سنتے ہیں نا، لیکن کبھی غور کیے یہ آیت ہم کو کیا پیغام دیتی ہے؟ کبھی اس طرف دماغ جاتا ہے، ہماری سوچ جاتی ہے؟ یہ آیت بارہا سنتے ہیں، بچپن سے جب سے جمعہ پڑھتے تب سے آج تک ہر جمعہ کو سنتے خطبہ میں۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ تفسیر تو بڑی لمبی ہے، لیکن جو اس کا ماحصل گفتگو کا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، انصاف اور نیکی اور رشتہ دار کے دینے کا۔ 3 حکم ہے نا اس آیت میں، 3 باتوں کو کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔
اور 3 باتوں سے رکنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی 3 کام کرو اور 3 کام سے بچو۔ کرنا کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم دیتا ہے بھلائی، انصاف اور بھلائی اور رشتہ دار کے دینے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع کرتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ 3 کام کرے، 3 کام سے بچے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔ اس آیت کا مفہوم ہو گیا، ترجمہ کہہ لیں۔ ایک مثال سن لیجیے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی انسان کسی نئے شہر میں جائے، نئے شہر میں کبھی نہیں گیا ہے، پہلی بار جا رہا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے آپ کا گھر کا ہی کوئی فرد ایسا ہے جس نے اس شہر کو دیکھا ہے، وہ شہر کے گلی گلی سے واقف ہے۔ جب آپ جا رہے ہو تو اس نے آپ کو بلا کر کے کہا بیٹا جاتا صحیح، مگر یاد رکھنا شہر میں فلاں فلاں جگہ مت جانا، فلاں فلاں چیز کو ہاتھ مت لگانا، فلاں فلاں گلی سے بچے رہنا ورنہ تم پریشان ہو جاؤ گے، یہ وہ کام مت کرنا، یہاں ایسا کام کرنا، یہاں جاؤ تو اس طرح سے رہنا، فلاں جگہ پہنچو تو اس طرح سے بات کرنا۔ اس کو ایک اور سمجھ لیجئے کہ آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، بالکل نیا جنگل ہے، آپ کو نہیں پتہ، لیکن اس جنگل کے جو راستوں سے واقف ہو وہ آپ کو کہتا ہے یاد رکھنا بیٹا جنگل میں جاتے ہو فلاں جگہ گڈھے ملیں گے، وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ملیں گی، آگے بڑھو گے تو وہاں درندے تم کو ملیں گے، شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ ملیں گے، جب گزرو نا تو یہ گڈھے ہیں، یہاں ایسا گزرنا، وہاں ایسا گزرنا، وہاں جا کر کے اس طرح سے رہنا، یہاں چلانا نہیں، یہاں چیخنا نہیں، آرام سے سفر کٹ جائے گا، جنگل پار کر لے گا۔ آپ چل رہے ہیں تو جس نے آپ کو نصیحت کیا ہے، آپ اس جگہ میں پہلی بار جا رہے ہیں تو آپ ان کی نصیحت کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ذرا بولیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور مانیں گے تو بلا تشبیہ تمثیل، ہم اس دنیا میں آئے ہے نا، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، 1 سال کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کو نہیں معلوم۔ اس دنیا میں ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہوگا، کس کام کو نہیں کرنا چاہیے جس سے نقصان ہوگا، بچنا چاہیے، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ نے ہم کو بھیج دیا دنیا میں، بندہ جا دنیا میں، ہم آگے، اب خدا ہی کہتا سن دنیا میں رہ رہا ہے، تم کو واپس پلٹ کے آخرت میں آنا ہے، لیکن دنیا میں رہو تو یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، اس کام کو انجام دینا، لیکن سن لے وہ کام مت کرنا، یہ کام کے قریب مت جانا، اس بات کو مت کہنا، یہ کام کرے گا تو فائدہ ہوگا، اس کام سے بچے گا تو فائدہ ہوگا، یہ نہ کرے گا اس سے نہ بچے گا تو نقصان ہوگا۔ اللہ نے بندہ کو بھیج دیا اور دنیا میں کون سا کام کرنا، کن کن کاموں سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کے نصیحت پر عمل کرے گا تو فائدے میں رہے گا، لیکن جو خدا کے نصیحت پہ عمل نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ یہ نصیحت والی آیت ہے تمام بندوں کے لیے۔ ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں لیکن مفہوم کو کبھی قریب سے گزرنے نہیں دیا، یا ہم اس مفہوم کے قریب سے کبھی اپنے آپ کو گزارا نہیں ہے۔ آج سن لیجئے اور سن کر کے جائے تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا۔ انصاف کیا ہے؟ تو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انصاف ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا انصاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ انصاف۔ ایک پہلا کام عدل، انصاف کرنا، دوسرا کیا ہے؟ بالعدلی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور بھلائی کرنا۔ بھلائی کیا ہے؟ فرماتے اللہ نے جو بندوں پر فرض فرما دیا ہے ان فرائض کو انجام دینا یہ بھلائی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا انصاف ہے،
رب نے جو بندے پر فرض کر دیا اس کو ادا کرنا بھلائی ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کو دینا، جو بھی بن پڑے ان کے ساتھ دینے سے مراد یہاں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھے سے پیش آنا، چاہے بات سے ہو، کلام سے ہو، پیسے سے ہو، مال سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، انسان اپنے رشتہ داروں کو دینا یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ 3 کام کرنا ہے۔ عدل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، انصاف ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شرک سے بچنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا انصاف ہے۔ رب نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا، نیکیاں کرنا بھلائی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی بھلائی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا بھی بھلائی ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے آدمی ہیں، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، سب اس آیت کے حکم میں آتے ہیں۔ اور یقیناً یہ انصاف ہی تو ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اسی نے رزق دیا، وہی زندگی دیا، وہی پالتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی سب کچھ بندے کو عطا کیا ہے، مگر وہی بندہ دنیا میں آ کر کے خدا کو بھول جائے، خدا کی وحدانیت کو نہ مانے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، یہ بات انصاف سے بالکل پرے ہے۔ انصاف یہ کہ جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کی جائے، جس نے پیدا کیا اس کی عبادت نہ کرنا یہ ظلم ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے، نافرمانی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے، رب کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں انصاف کی زندگی نہیں گزارتے۔ اگر آج نہیں گزارے گا تو کوئی بات نہیں، ایک دن انصاف کا تو ہوگا نا۔ دنیا میں جتنے لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے، رب کی وحدانیت کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، یقیناً وہ دنیا میں انصاف کی زندگی نہیں گزارتے۔ اور آج جو دنیا میں انصاف کی زندگی نہیں گزارے گا وہ اللہ کے نصیحت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور جو خدا کی نصیحت پہ عمل نہیں کرے گا یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین نے بندے کو پیدا کیا ہے تو بندے پر لازم و ضروری ہے کہ ہم دنیا میں انصاف کی زندگی گزاریں، اور یہ بھی انصاف ہو سکتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کا حق اس کو دیا جائے۔ رب نے جو ذمہ داری ہمارے ساتھ لگا دی ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنی چاہیے۔ رب نے ہم پر جن جن ذمہ داریوں کو لگا دیا ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، ہمیں ان حقوق کو دینا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ دنیا میں کوئی کام ہو، کوئی بات ہو، کوئی معاملہ ہو، بندہ کو ہر پل کسی کے ساتھ میں بھی اگر کوئی معاملہ ہو جائے انصاف کے ساتھ ان معاملوں کو حل کرنا چاہیے۔ آج اگر بندہ انصاف نہیں کرے گا تو قیامت میں نقصان اٹھائے گا۔ رب العالمین نے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، انصاف کرو، بھلائی بھی کرو۔ رب نے جو فرائض بندوں کے ذمے لگا دی ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اللہ کی عبادت فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اس کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک اولاد پر فرض ہے۔ رب نے اولاد دیا ہے، ان اولاد کی کفالت کرنا بندے پر فرض ہے۔ بندہ شادی شدہ ہے، بیوی لے کر کے آیا ہے، ان کے نان و نفقہ ادا کرنا بندے پر فرض ہے۔ یعنی جو بھی فرائض اللہ نے بندے کے ذمے لگا دیے ان فرائض کو ادا کرنا احسان ہے، بھلائی ہے۔ اس لیے بندوں کو منہ موڑنا نہیں چاہیے۔ آج جو خدا کے فرمان سے، رب العالمین کی نصیحت سے منہ موڑے گا، کل قیامت میں بندہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔
دو تیسرا مفہوم یہ ہے کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کو دو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ جو بھی تم سے بن پڑتا ہے، اپنے رشتہ دار، چچا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایتاء ذی القربیٰ کے ضمن میں آتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کرے۔ سنیے حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث شریف ہے، تنبیہ الغافلین میں یہ ذکر ہے۔ فرماتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، وہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن 3 شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے زیر سائے ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا نا، میدان محشر قائم ہوگا، وہاں کوئی مکان ہوگا، پیڑ پودا، لیکن یہ تو آپ سنے ہیں نا کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہے نا، اور پورے جلال میں ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس کے خود کے پسینے میں، جن کا جیسا اعمال ان کا ویسا پسینہ ہوگا۔ تو اس شدت کی گرمی سے، دھوپ سے بچنے کے لیے قیامت کے دن کون سا سایہ ملے گا؟ کس پیڑ کے سائے میں آرام کریں گے آپ؟ کس مکان کے چھت کے نیچے آرام کریں گے؟ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں نہ پیڑ ہوگا، نہ پودا ہوگا، نہ مکان ہوگا، نہ کوئی چھت ہوگی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون ہوگا؟ نمبر 1 نبی فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1 پہلا شخص اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ صلہ رحمی جو رحم ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو دنیا میں صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ماں باپ ہے، بال بچے ہیں، بھائی بہن ہے، اور جو دیگر رشتہ دار ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرے، یعنی اس کے برے وقت میں کام آئے، ان کی مصیبت میں کام آئے، ان کے پریشانی کے وقت میں کام آئے، ان کے تکلیف کے وقت میں کام آئے، صلہ رحمی کرنے والا۔ نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کی قبر میں اور اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو، جو بندہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، جو بندہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کشادگی پیدا ہو جائے، اس بندہ کو چاہیے کہ دنیا میں صلہ رحمی کرے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں تنگی نہیں ہوگی، بلکہ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے قبر وسعت ہو جائے گی، قبر میں کشادگی ہوگی، اور یہ بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں موجود ہوگا۔ نمبر 2 وہ عورت کہ جس کا شوہر یتیم بچہ چھوڑ کے مر گیا، اور وہ عورت ان یتیم بچوں کی پرورش کی، حتیٰ کہ بچے جوان ہو گئے یا فوت ہو گئے، اس عورت نے نکاح نہیں کیا، بلکہ نکاح کو کرنے پر اولاد کی تربیت میں، اس کے پروان میں، اس کی پرورش کرنے میں اس بات میں ترجیح دی۔ یعنی اولاد، شوہر انتقال کر گیا مگر عورت ان اولادوں کی پرورش کی، حتیٰ کہ اولاد جوان ہو گئی یا انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عورت کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی۔ نمبر 3 نبی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان، جو بندہ دنیا میں غریب کو، محتاج کو، مسکینوں کو بلا بلا کے کھانا کھلائے، وہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں موجود ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ ہم صرف 4 وقت 5 وقت کی نماز پڑھ لیا اور کوئی کام نہیں کرنا، ہمارے ذمے کوئی کام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا والإحسان، بھلائی کرو، نیکی کرو، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بہت بڑی نیکی۔ اور نبی نے بشارت دی آج تم یہ کام کر جاؤ، کل قیامت میں خدا اپنے عرش کے سائے میں تم کو جگہ عطا فرمائے۔
یہ آیت مقدسہ اتری نا، جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور سے بڑی دوستی تھی، اچھے تعلقات تھے، اور اسی تعلقات کی وجہ سے میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا دوستی کی بنا پر، لیکن دل میں ایمان جمع نہیں تھا، بس دوستی تھی، حیا کی وجہ سے میں نے اسلام قبول تو کر لیا لیکن دل میں ایمان جمع نہیں تھا ابھی۔ فرماتے ایک بار میں نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضور سے گفتگو ہو رہی تھی، اتنے پیارے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا دوسری طرف، شاید جیسا کسی سے گفتگو کر رہے ہوں۔ اس کے بعد پھر نبی نے میرے طرف منہ کیا، توجہ فرمائی میرے طرف، اپنے چہرے والدعا کو اس طرح پھیرا، پھر نبی نے کہا کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کو اتار دی، یعنی اللہ حکم فرماتا ہے انصاف کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو اتار دی اور نبی نے مجھ کو سنا دیا، فرماتے اس آیت کو سن کر کے ایمان دل میں جم گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کو عام ایک انسان کا کلام بتاتے تھے، جب قرآن اترا نا بہت لوگ ایسے تھے، کفار و مشرکین میں سے بہت ایسے لوگ تھے قریش میں سے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، وہ کہتے انسانی کلام ہے یہ، لوگوں کو ایک ایک روکا کرتے تھے۔ ابو جہل جیسے انسان نے بھی جب اس آیت مقدسہ کو سنا نا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی کہنے لگا ارے یار یہ کلام انسان کا نہیں، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ یہ رب کا کتنا بڑا پیغام ہے بندوں کو، بندوں کے لیے، کہ جب تک دنیا میں زندگی گزارو انصاف کی زندگی گزارو، بھلائی کی زندگی گزارو، رشتہ داروں کے دینے کی زندگی گزارو، یہ کام تم کرو، اور بے حیائی سے، بری باتوں سے، سرکشی سے، ظلم و طغیان سے اپنے آپ کو روکو، تم دنیا میں اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو۔ یہ رب کی نصیحت ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تم کو تمہارے رب نے نصیحت فرمائی ہے کہ تم کہیں دھیان کرو۔ افسوس ہے کہ جو پیغام قرآن نے اپنے ماننے والوں کو خصوصاً دیا ہوا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کو، اس آیت کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی لے کر کے آئیں۔ کیا ہم تمام مسلمانوں میں سے سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس آیت کے مفہوم کے مطابق زندگی گزارتا ہے؟ ہم لوگ کیا عدل کی زندگی گزارتے ہیں، انصاف کی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم میں ہر کوئی کیا اس آیت مقدسہ پر کما حق و عمل کر رہا ہے ہم مسلمانوں میں سے جو بے حیائی سے، بری بات سے، سرکشی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان تو ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں اگر دیکھیں گے تو بہت کم مسلمان نظر آئیں گے۔ جب عمل اچھا نہ ہو نا تو انسان کی زندگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اگر برکت والی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے نصیحت والی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو اس آیت کو سامنے رکھیے، گھر جائیے، قرآن پاک لیجئے، اس آیت کو پڑھیے، اس کے مفہوم کو پڑھیے، اپنی زندگی سامنے رکھیں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میری زندگی کو میں نے گزارا کیسا ہے، زندگی میری کیسی گزری ہے، میں نے زندگی کس طرح سے گزار دیا ہے، قرآن مجھے کیا پیغام دیتا ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھے اور پھر خدا سے دعا کریں، یا اللہ زندگی اب تک کیسی بھی گزری ہے لیکن اب مجھے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً جو خداوند قدوس کا بندہ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرے گا نا، اس کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہو جائے گی۔ جو بندہ دنیا میں قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق زندگی گزار لے گا نا، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا کری۔ یہ آیت میں حکم ہے کہ 3 کام کریں، 3 کام سے بچیں، ایسی بات نہ کریں، ایسی بات نہ بولے، ایسا کام نہ کرے کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے، جس بات کے بولنے کی وجہ سے دنیا کے لوگ ملامت کریں، آپ کو طعنہ دیں۔ قرآن نے کہا ایسی بات نہ بولا کرو۔ اور جو بندہ دنیا میں اسلام لے کے نہیں آتا ان کے لیے بھی پیغام ہے اس آیت مقدسہ میں، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ والمنکر، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی نہ کرے، یعنی شرک کی زندگی نہ گزارے، وہ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھے
اور والبغی بندہ دنیا میں ظلم کی زندگی نہ گزارے، طغیان کی زندگی نہ گزارے، کفران کی زندگی نہ گزارے، بندہ سرکشی کی زندگی نہ گزارے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ دنیا میں رہو تو بے حیائی مت کیا کرو، بری بات مت بولا کرو، سرکشی کی، طغیان کی، کفران کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں زندگی مت گزارو، اس لیے کہ جو بندہ دنیا میں خدا کے نافرمانی میں زندگی گزارے گا اس کے لیے آخرت کی زندگی بڑی پریشان کن ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، خاص مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ملاحظہ کرے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی فرماتے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے کہا بندہ تب تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ نیکی ہے نا، نیکی یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو یا چچیرا بھائی ہو، ایمانی بھائی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ جو بندہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ کسی مسلمان کے لیے اگر پسند نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے ایمان کو مکمل، کامل، اکمل بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں جتنے مسلمان ہے جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہی کام اپنے بھائیوں کے لیے اچھا پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ بھی دوسرے مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھ کو ذلیل کریں تو آپ بھی کسی کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھا کریں، یعنی اپنے لیے عزت، کسی کے لیے ذلت۔ اگر یہ خیال ہے، یہ نظریہ، ایسی زندگی ہے تو ایک مسلمان کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ ایک مسئلہ ملاحظہ فرما لیں، مریض مسلمان کے نماز کے تعلق سے، نماز تو سب پر لازم ہے، آپ بیمار ہو تو بھی معاف نہیں ہے، مسافر ہو تب بھی معاف نہیں ہے، گھر میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں پر وہ نماز معاف نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر بیمار ہو گیا وہ نماز کس طرح پڑھے؟ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا ہے۔ ایک مسلمان ایسا مریض ہے جو بستر پہ لگا پڑا ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، نماز اس پر بھی معاف نہیں، وہ بھی نماز پڑھے۔ وہ کس طرح سے پڑھ سکتا ہے، وہ کیسے پڑھے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ اگر ایسا مریض جو بستر سے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے وہ بستر میں لیٹے لیٹے نماز پڑھے تو حکم ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ وہ کس طرح سے اشارہ کرے؟ فرماتے کہ بندہ کو لٹا دے، پیر قبلہ کی طرف ہو، سر پورب کی طرف ہو، اور سر کے نیچے تکیہ رکھ دے تاکہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے، اونچا ہو جائے۔ اب بندہ نیت باندھ لے کوئی بھی نماز کی تو پھر رکوع کے لیے سر کو تھوڑا یوں کرے، سجدے کے لیے تھوڑا اور آگے کر لے۔ اسی طرح سے جو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا کرسی میں وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتا ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا۔ کرسی میں ہو یا زمین میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ بندہ سر کے اشارے سے نماز مکمل کرے، یعنی رکوع سجدہ جو کرے وہ سر کے اشارے سے کرے۔ تلاوت تو زبان سے کرے، نیت باندھے ہاتھ اٹھا کر کے، ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتا ہے تو کم سے کم جہاں ہاتھ ہے وہیں سے کہتے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لے جہاں باندھ سکتا ہو۔ اس کے بعد رکوع کرے گا، سر کا اشارہ کرے گا، سجدہ کرے گا تو بھی سر کا اشارہ کرے گا۔ کس طرح سے؟ جیسے بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہو بندہ، رکوع میں کرے، پورے نماز میں جو قرأت کر لیا، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اب رکوع کرے اللہ اکبر تو یوں کرے اللہ اکبر، اتنا جھکا لے، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، سجدہ کرے تو اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں نا، رکوع میں اتنا سر جھکا اشارہ کیا تو سجدے میں اور اشارہ کر لے۔ بہت لوگ یوں کرتے اللہ اکبر، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کرے گا نماز ہو جائے گی۔ یہ طریقہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہاتھ آگے بڑھا دے۔ بہت لوگ یوں کرتے اللہ اکبر اور پھر کہتے اللہ اکبر، یہ بھی چل جائے گا،
لیکن اصل اشارہ سر کا ہے، جسم کا اشارہ نہیں ہے۔ جب بھی بندہ رکوع سجدہ نہ کرتا ہے اور مریض ہے، رکوع سجدہ کر نہیں سکتا ہے، اشارے سے نماز پڑھے گا تو اشارہ صرف سر کا ہے، یوں کرے اللہ اکبر، یہ رکوع ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب سجدہ کرے اللہ اکبر، یہ طریقہ درست ہے۔ اسی طریقے سے وہ نماز پڑھے۔ بس اگر ایسا کر بھی لے گا، سجدہ تو نہیں ہو رہا ہے مگر سجدے کا اشارہ ہو رہا ہے، نماز ایسا پڑھ لے گا ادا ہو جائے گی، نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا۔ اس طرح سے پڑھنا پڑے کیوں نہ ہو، نماز اس طرح ہی کیوں نہ پڑھنی ہو، مگر بندہ پڑھے۔ آپ اندازہ لگا لے، جو ہٹا کٹا ہے، جوان ہے مگر نماز چھوڑ رہا ہے، وہ محسوس تو کرے کہ مریض پر بھی نماز معاف نہیں ہے، ایک ہٹا کٹا جوان پر نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نماز پنج گانا کی پابندی کی سعادت عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی وسلم